الرحمن الرحیم توحید اسلام چینل کی جانب سے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی نڈر اور بہادر صحابیہ کا ذکر کریں گے کہ جن کو ڈیفینڈر آف رسول اللہ کا لقب ملا۔ اس لیے میری تمام سے درخواست اور خاص کر کے اپنی بہنوں سے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ایک مجاہدہ کا اصل کردار نظر آ سکے۔ جی ہاں، آج ہم ذکر کریں گے حضرت ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ کا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ شروع کی صحابیہ تھی، اور آپ مدینہ سے جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ 74-75 صحابہ کرام کا قافلہ لے کر مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے تو ان میں شامل تھیں جہاں پہ آپ نے بیعت کی۔ آپ شروع ہی سے انتہائی بہادر تھیں۔ آپ احد، حنین، خیبر اور مختلف جنگوں میں شرکت کی آپ نے۔ جنگ احد میں آپ جس بہادری کے ساتھ لڑیں اس کو دیکھا جائے یا آگے چل کے ہم ایک دو اور غزوات کی بات کریں گے، جنگ یمامہ میں تو آپ کا کردار ہی مختلف تھا۔ چلیں شروع کرتے ہیں جنگ احد سے۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ جب جنگ احد شروع ہوئی تو میں پانی کا مشکیزہ بھر کر میدان احد کی طرف دوڑ پڑی کہ وہاں پہ جا کے زخمی مجاہدین کو پانی پلاؤں اور ان کی خیریت دریافت کروں۔ فرمایا شروع میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ میں اس وقت تمام مجاہدین اسلام کو پانی پلا رہی تھی کہ اچانک جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ یہ ایک علیحدہ واقعہ ہے، اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا کہ کیسے مسلمان اس درے کو چھوڑ کر نیچے اترے، اور حضرت خالد رضی اللہ جو کہ اس وقت کفار کی طرف سے شریک تھے، انہوں نے عقب سے جا کے ایک ڈائریکشنل اٹیک کیا اور مسلمانوں کو دو طرف سے جکڑ لیا۔ آپ فرماتی ہیں اچانک جب جنگ کا پاسا پلٹا تو میں نے دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنے تنہا کھڑے ہیں۔ میں نے پانی کا مشکیزہ پھینکا اور تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ لگا دی۔ جن صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے کسی بپھری ہوئی شیرنی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس دن ہم نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ کو دیکھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنگ احد میں آگے دیکھتا تھا تو حضرت ام عمارہ ہوتی تھی، میں پیچھے دیکھتا تھا تو جہاں حضرت ام عمارہ ہوتی تھی، میں دائیں دیکھتا تو حضرت ام عمارہ ہوتی تھی، میں بائیں دیکھتا تھا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ ہوتی تھی۔ جدھر سے کافر آتے آپ ان کے سامنے لپک پڑتی۔ ایک کافر آئے اور اس نے کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجھ سے بچ کر نہیں جائیں گے، اگر وہ بچ گئے تو میں بہت خسارے میں ہوں گا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ لپک کے ان کے سامنے آئیں، لیکن اس مردود نے ڈبل ذرہ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے ایک وار سے آپ شدید زخمی ہوئی، اور ایسا وار تھا اس کا کہ بعد میں 1 سال تک آپ علاج کراتی رہیں، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری۔ جب آپ نے دیکھا کہ ڈبل ذرہ کی وجہ سے آپ کا وار ان پر کاری نہیں گزر رہا ہے تو آپ نے ان کے اونٹ کے پاؤں کے اوپر اچانک حملہ کیا اور وہ گھاٹی میں گر گئے۔ جب بھی کوئی تیر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتا تو آپ اپنا وجود آگے کر دیتی۔ جب یہ عالم باقی صحابہ کرام نے دیکھا تو مختلف روایات کے مطابق 8 سے 10 صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحفاظت غار کی طرف لے جانا شروع ہو گئے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ کی اس وقت عمر 43 ایئرز 43 سال تھی۔ آج کل تو ہماری بہنیں 43 ایئرز میں کہتی ہیں ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن یہ اللہ کی بندی 43 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں ایسی لڑی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ کے بیٹے کے بہت سخت زخم لگا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا تو فرمایا ام عمارہ ان کو پٹی باندھ کے دو۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ نے اپنے بیٹے کو پٹی باندھ کے دی اور اس کو کہا بیٹا جاؤ جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام عمارہ اتنی بہادری اور اتنی ہمت تو کہاں سے لے کے آتی ہے؟
اتنی بہادر خاتون، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عمر کتنی تھی؟ 43 ایئرز۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا رب العزت حضرت ام عمارہ اور ان کے بیٹے کو روز محشر بھی میری رفاقت نصیب فرمانا۔ آپ نے ایک نعرہ بلند کیا اور فرمایا اب ام عمارہ کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بہادر خاتون جنگ یمامہ کتنی بہادری سے لڑی۔ مسلمہ کذاب جب اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل عکس اس نے ایک نیا شور شرابہ شروع کر دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک۔ اس نے اچانک ایک نبوت کا دعویٰ کیا۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے خلافت سنبھالی، حضرت خالد رضی اللہ کی سربراہی میں 24,000 کا لشکر دے کر اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ وہاں پہ مسلمہ کذاب کا لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ 40,000۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ خود اس لشکر میں شامل ہوئیں۔ اس سے پہلے آپ کے ایک بیٹے کو مسلمہ کذاب نے قتل کیا۔ جب وہ قاصد بن کے مسلمہ کذاب کے پاس گئے، مسلمہ کذاب نے اس سے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کے نبی کا قاصد بن کے آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا۔ زنجیروں میں جکڑ کر اس کو صعوبت خانے میں ڈال دیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی، زد و کوب کیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو باہر نکالا اور اس کو کہا کہ یہ بتاؤ اللہ کے رسول کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے کہا دوسرے نبی کون ہے؟ نعوذ باللہ تو اس پر یقین کرتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں؟ حضرت ام عمارہ رضی اللہ کے بیٹے نے کہا میرے کان ایسی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک بازو کاٹا گیا، دوسرا بازو کاٹا گیا، ایک ٹانگ کاٹی گئی، دوسری ٹانگ کاٹی گئی، حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ اور میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ختم نبوت کا سب سے پہلا شہید حضرت ام عمارہ رضی اللہ کا یہ بیٹا تھا۔ جب آپ کو اس کی شہادت کا پتہ چلا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ نے فرمایا الحمدللہ آج کے دن کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو پالا تھا، اور آج ام عمارہ کا بیٹا بھی اور ام عمارہ بھی کامیاب ہو گئی۔ جب اس جھوٹے نبی کی سرکوبی کے لیے لشکر پہنچا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ نے قسم کھائی تھی کہ یا تو میں اس کو واصل جہنم کروں گی یا پھر خود شہید ہو جاؤں گی۔ حضرت وحشی رضی اللہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ کو شہید کیا تھا، وہ جب اپنے اسی نیزے کے ساتھ وہاں پہ گیا، وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے نیزے کے ساتھ وار کیا تو اچانک اس کے اوپر ایک تلوار کا زخم بھی آیا۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ کا دوسرا بیٹا تھا، اور وہاں پہ حضرت عمارہ رضی اللہ پلک جھپکتے ہوئے پہنچی۔ جب ایک کافر سامنے سے آیا اس نے وار کیا، حضرت ام عمارہ رضی اللہ کے ایک بازو کٹ گیا، لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہ کی اور ایک بازو کے ساتھ لڑتے ہوئے بیٹے کے پاس پہنچی۔ جب سامنے بیٹے کو دیکھا اور مسلمہ کذاب کی تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھا تو فرمایا قتلتہ، اے میرے بیٹے کیا قتل کر دیا؟ تو بیٹے نے جواب دیا نعم یا امی، تو آپ ایک ہاتھ کے ساتھ سجدے میں گر گئیں۔ اس وقت مختلف روایات کے مطابق آپ کی عمر 52 سے 60 سال کے درمیان میں تھی۔ آج تو 60 سال کا مرد بھی کہیں میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں رہا، اور یہ ایک خاتون ہو کر ایک ہاتھ کے ساتھ وہاں پہ مسلمہ کذاب کے پیچھے لپک کر پہنچی۔ یہ تھی ان کی جہاد میں طاقت، یہ تھا ان کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم۔ اور یہ کون تھی؟ حضرت ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ۔ میری بہنوں، جو آج کے دور کی عورت ہے ان کو مشعل راہ بنائے، ان کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کی تربیت کریں۔ یہ نہ ہو کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ نئے دور کے فتنے میں آج کل کی جو عورتیں میرا جسم میری مرضی کے پیچھے پھر رہی ہیں، کہیں آپ بھی ان کی صف میں شامل ہو جائیں۔ اپنے آپ کو ان کی سیرت کے ساتھ مضبوط کریں، اللہ کے نبی کی محبت کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کریں، تاکہ روز محشر ہم بھی ان کے سپاہ کی لسٹ میں، ہم بھی ان کے سپاہیوں کی ایک فہرست میں شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔